سب دوست یہاں تشریف فرما ہے. دیکھیے میں تو میری عمر اتنی آ گئی اور جو ہوکا جو ہے تعریف کا یہ جاتا نہیں ہے اور میرا جی جاتا ہے کہ خوب تعریف ہو اور مجھے مزہ آتا ہے. کوئی کہے کہ مجھے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی تو ممکن ہے ایسے وہ درست کہہ رہا ہوں, مجھے تو بہت اچھی لگتی. یہاں حمید نے ایک لفظ کا ذکر کیا, اس کا ایک واقعہ ہے. ابھی ملک میں ابھی کمپیوٹر نہیں آیا تھا اردو کا, اور میر خلیل الرحمان صاحب اور مرزا جمیل احمد جو ایلیٹ کمپیوٹرز کے بانی تھے وہ لندن تشریف لائے ہوئے تھے. تو کوئی ایسی بات ہوئی تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو اردو کے لفظ ہے ان کے لکھنے میں زحمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے 2 لفظوں کی مثال دی, چھچھوندر اور کھکھیڑ. تو انہوں نے کہا کہ کھکھیڑ جو ہے یہ کمپیوٹر کی زبان میں اتنا لمبا ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے, اس سے سطر سے نکل جاتا ہے. میں ان سے یوسی صاحب سے کچھ فون پہ کہہ رہا تھا تو رالف رسل میرے ایک دوست تھے, وہ وہاں لندن یونیورسٹی میں اردو کے استاد تھے اور صدر شعبہ تھے اور بہت مشہور مارکسسٹ کارڈ ہولڈر, وہ تشریف فرما تھے. تو جب گفتگو ختم ہوئی تو کہنے لگے افتخار عارف صاحب یہ کھکھیڑ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا یہی ہوتی ہے کھکھیڑ جو آپ اس کھکھیڑ میں نہ پڑے. تو بے شمار ایسے لفظ ہیں جو ہم نہیں کبھی بولتے اور ہمارے روزمرہ میں نہیں ہے, لیکن ظاہر بدلتی رہتی ہے زبان اور بدلنا چاہیے. اور صرف وہ زبانیں جو بدلتی نہیں ہیں وہ مر جاتی ہیں, اور یہی عمل ہے اور اسی طرح سے زبان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور میرے دوست یہاں سب تشریف فرما ہیں سب. میں وقتاً فوقتاً یہ گفتگو کرتا رہتا ہوں تو اپنے بارے میں بتانا تو مجھے یاد ہو گیا ہے سبق تو کہ مجھے کیا کیا اچھا وہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ سر وہ بات ضرور کہیے گا اور فلاں بات ضرور کہیے گا. اچھا آپ سب کیونکہ مجھ سے چھوٹے ہیں, یہ بھی جو جناب صدر بھی مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, تو یہ 80 برس کا قصہ ہے. میرا پچھلے دنوں آپریشن ہوا تو میں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا. اچھا, اور میں نے کوئی 7-8 برس سے کوئی شعر نہیں کہا, اور میں کوشش بھی نہیں کرتا ہوں شعر کہنے کی, اور زندگی میں نے کوشش سے کوئی شعر نہیں لکھا, اور میں لکھ بھی نہیں پاتا ہوں. کوئی مجھ سے کہے کہ میرے بارے میں یہ شعر لکھ دے, یہ میرے بس کا کام ہے. جب میں بہت مجبور ہو جاتا ہوں تب میں شعر کہتا ہوں. اچھا, اور مجبوراً جو شعر کہے جاتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں کوئی. اچھا, میں نے بہت جلدی میں حسن کہاں چلا گیا, حسن عباس حسن. اچھا, آپ ان کی شاعری سے اندازہ کرتے ہوں گے کہ نوجوان کس طرح کے شعر کہتے تھے. اچھا, میں نے شروع میں میری شہرت ہو گئی اس طرح کے شعر کہنے سے, اور میری عمر تھی چھوٹی اور میری غزل مشہور ہو گئی دیار نور میں تیرا شب ہو گیا. اب مجھے حجاب آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے بھی, اور کہ میں کس طرح کا آدمی تھا. مگر سچی بات یہ کہ مجھے اسی طرح کا ساتھی چاہیے تھا جو میں نے لکھا ہوا اس میں. اب وہ اس کے بعد میں نے غزل لکھی ہے, نیا لڑکا آیا تھا محمد علی شیخی, اور اس نے غزل گائی میری تم سے بچھڑ کر زندہ ہے. اچھا, وہ بیل باٹم ایک چیز ہوتی تھی وہ پہن کے یعنی رقص کرتے ہوئے غزل گاتا تھا. اچھا, اب یہ میری 5ویں 6ٹھی غزل تھی. میں کہا یار اس میں تو بڑا مزہ ہے, تو بڑی شہرت ہو گئی اور مشہور میں, یعنی مجھے لوگ پہچاننے لگے تھے. کسوٹی جب شروع ہوا تو ٹی وی نیا نیا آیا ہوا تھا, اور میں 10 روپے روز کا ایک بلیٹن پڑھتا تھا ریڈیو پر. ایک بلیٹن کے 10 روپے ملتے تھے,
اور اگر میں ترجمہ بھی اس بلیٹن کر لیتا تو 20 ہو جاتے تھے. اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، اتنی دیر میں ہمارے ہاں میری والدہ پاکستان آ گئی ہیں اور انہوں نے مجھ کو جسے کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں فوراً صاحبزادی تشریف لے آئی. اچھا، اور اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ میرے لیے بنایا ہوا تھا. اور اگر آپ میری ذرا سی بھی میرے بارے میں زندگی کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روڈ میپ بالکل اسٹریٹ ایک لائن ہے جو چلی جاتی ہے. میں پاکستان ٹی وی میں بہت چھوٹی سی عمر میں ایک سینئر پوزیشن میں آ گیا تھا. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس منزل میں میں کراچی ٹی وی کے کسی شعبے کو ہیڈ کرتا تھا، اسی منزل میں مختار صدیقی صاحب جیسے سینئر آدمی لاہور کو ہیڈ کرتے تھے، شہید اللہ قیصر صاحب بنگلہ دیش کو ہیڈ کرتے تھے، اس کے بعد شہزاد احمد صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور اسلم اظہر صاحب جو تھے وہ میں ان کے 2-3 آدمی جو تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلم اظہر صاحب کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے بلو آئڈ بوائز جو کہتے ہیں. یہاں ایک اسلام آباد میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا نثار مرزا، وہ کیمرہ مین تھے، اور ایک صاحب تھے ان کا نام تھا جمیل آفریدی، وہ ڈیزائنر تھے، اور میں تھا میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا. اور چھوٹی سی عمر میں مجھے انہوں نے بہت سارے شعبے دیے ہوئے تھے، بہت سارے کام دیے ہوئے تھے. اچھا دیکھیے، میرا جو ایک سوال، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سب لکھنے پڑھنے والے تو سب جانتے ہیں، اس لیے کہ مجھے یہ سوال بار بار مجھ سے کیا جاتا ہے اور 100 دفعہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے پاکستان کیوں آئے 1965 میں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں 43 میں پیدا ہوا ہوں تو 4 سال کی عمر میں اکیلا تو نہیں آ سکتا تھا. اور ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ میرے والدین نہیں آئے پاکستان، وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ ہندوستانی تھے، وہ ہندوستان میں رہے، مجھ سے ملنے آ جاتے تھے اور پھر بس. اور خیر، اور یہاں میں ان لوگوں میں ہوں جن کا یہ خیال ہے کہ جہاں بھی آدمی کو، امیر المومنین کا ایک قول ہے کہ بڑا حق ہے اس زمین کا جو تمہارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. تو یہ اقوال جو ہیں یہ صرف دہرانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اس پر یقین کرنے کے لیے اور ایمان کی حد تک یقین کرنے کے لیے ہوتے ہیں. چنانچہ میں نے اس پر یقین کیا اور میں نے سندھ کو اپنی زمین کے طور پر، اپنے گھر کے طور پر اس کو سمجھا. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں جب اچھا کوئی تصادم نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں سندھی ہوں، اور میں یہ کہوں کہ میں پاکستانی ہوں، اور میں یہ کہوں کہ میں ایشیا کا ایک باشندہ ہوں اور میں عالم انسانیت کا ایک فرد ہوں، اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. تو اس میں بلا وجہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں تو بھائی بلوچ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے اس کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں پشتون ہوں، میں ہندو کو بولنے والے طبقے سے تعلق، اس میں کوئی تصادم نہیں. ایک بات، اور جو آدمی اپنی مادری زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی دوسرے کی مادری زبان، دوسرے کی بھی نہیں، اپنے ہی ہمسائے کی، اپنے ہی ہم وطن کی کسی زبان سے کیسے علیحدہ ہو سکتی. ایک بات، اب یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ بتائیں گے، اس کی وضاحت فرما دیں گے. میں اپنے لیے بہت سے مجھ کو اعزازات ملے، مگر میرا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستانی لٹریچر کے نام سے انگریزی کا ایک رسالہ نکالا. اور پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ میں نے پاکستانی لٹریچر کو ڈیفائن کیا، اور میں نے یہ کہا کہ پاکستانی لٹریچر وہی نہیں ہے جو 1947 سے شروع ہوا، بلکہ پاکستانی لٹریچر وہ ہے جو پاکستان کی بولی جانے والی زبانوں کی جو تاریخ ہے وہ بھی پاکستانی لٹریچر، وہ بھی پاکستانی ہے. اگر پنجابی زبان میں شاہ حسین اور وارث شاہ اور بلے شاہ اور ہمارے سچل سربست اور شاہ عبداللطیف بھٹائی یا جام دورک اور مستوکلی یا رحمان بابا یا خوشحال خان
خٹک یہ جو جتنے شاعر ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے پیدا ہوئے مگر پاکستان کی سرزمین میں پیدا ہوئے، وہ سب پاکستانی ادب کا حصہ ہے، ایک بات. بلکہ جو انگریزی میں بھی لکھ رہے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی لکھ رہے ہیں مگر پاکستانی ہیں، تو وہ بھی اور جو لوگ ملک سے باہر ہیں پاکستانی اور وہ بھی پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کا ادب بھی پاکستانی. خیر، چنانچہ ہمیں بہت جگہ وضاحتیں کرنی پڑی اور بہت بڑی بڑی جگہ پہ وضاحتیں کرنی پڑی، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے ایک زبان، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علاقائی زبانیں. میں نے علاقائی زبان کا لفظ اکادمی ادبیات پاکستان کی زبانوں سے خارج کیا اور میں نے پاکستانی زبانوں کا لفظ قائم کیا. اس کے بہت سی بیک لیش بھی آئے کوئی، لیکن خیر اب وہ رائج ہو گیا، سب لوگ پاکستانی زبانیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ آمنے سامنے دونوں بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں مقتدہ قومی زبان کی، اور یہ دونوں بلڈنگیں میں نے بنوائی تھی. مطلب میں ریکارڈ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ دونوں دفتر جو تھے پہلے بازاروں کے ایک ستارہ مارکیٹ میں مقتدہ قومی زبان، نالے کے اوپر ایک دکان جس کے برابر میں خبریں اخبار کا دفتر تھا اور نیچے اس کے ایک کھانے کی دکان تھی، اور نالے سے گزر کے ستارہ مارکیٹ کے اوپر کے 2 فلیٹس میں مقتدہ قومی زبان کا دفتر تھا. قاضی علی ملا صاحب ہمارے پلاننگ کمیشن کے ہیڈ ہوتے تھے. میں نے ایک بڑی بیوروکریٹک میٹنگ میں نے انہوں نے مجھ کو عذرائے کرم جتنے پیسے میں نے مانگے اتنے پیسے انہوں نے دیے اور میں نے وہ والی بلڈنگ بنوائی. جب میں یہاں تھا تو اکادمی ادبیات پاکستان میں جب میں ڈائریکٹر جنرل ہو کے آیا تو میں بھی 21 گریڈ میں تھا اور میرا چیئرمین بھی 21 گریڈ میں تھا، تو ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑتے تھے بہت. اور میں ان کو وہاں تنگ کرتا تھا. وہ بیچارے بہت شریف آدمی تھے، غلام ربانی آکڑو ان سب کے افسر تھے یہ جب بیٹھے ہوئے. اچھا وہ مجھ سے، میں ان کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ میں ان کے قابو میں نہیں آیا، مگر وہ بہت بہت مجھے یاد آتے ہیں. میں نے اچھا وقت ان کے ساتھ گزارا. اور دیکھیے ابھی بہت سے کام میں نے شروع کیے تھے، جو یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے یہ میں نے بنوایا تھا، جو رائٹر ہاؤس. اور وہ جو فیض آپ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرا پتھر نکلوا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ جب میری حکومت آئے تو وہ پتھر دکھا کے دوبارہ لگوایا جا سکے. یہاں یہ جو فیض میموریل ہال ہے، یہ میں نے ایک وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب سے کہا کہ 100 سال ہو رہے ہیں فیض صاحب کو، اور میں ان کا یہ کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے کہ تم کیا تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس زمین ہے، تو اگر آپ مجھے پیسے دے دیں تو میں اس پہ ایک آڈیٹوریم بنوا دوں. تو کہنے لگے تمہیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ میں نے پیسے بتائے تو انہوں نے کہا اچھا تو بنوا لو، تم بھیجو کل مجھے. اتنی دیر میں ابھی وہ حیات ہیں دونوں آدمی، جنرل جاوید اشرف قاضی میرے وزیر ہوتے تھے، وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ افتخار کہہ رہے ہیں کہ فیض، انہوں نے کہا کہ آپ جانے ہو افتخار جانے، مجھے نہیں کوئی ستارہ. انہوں نے مجھے پیسے دیے، میں نے یہ والا جو ہال ہے، اب میں نہیں چاہتا تھا، اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہو جائے، اب کیا کر سکتے ہیں، کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آدمی اس کا استقبال، یہ جو فیض میموریل ہال جو بن رہا ہے اس کا افتتاح کون کرے. اب مجھے کہا جائے فلاں کر لے، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی سرکاری آدمی اس کا افتتاح کرے. میں نے کہا ان لوگوں میں سے کسی کو بلایا اور میں نے کہا کہ تم یہ پتھر بنوا لو، اور انہوں نے پتھر بنوایا اور یہ جو برابر میں وہ پتھر لگ گیا میرے نام سے. جب میں یہاں سے مقتدہ بھیج دیا گیا، ایک وقت آیا جب مجھے بھیج دیتے تھے ادھر ادھر، they used to kick me up، یعنی مجھے گریڈ بڑھا کر کسی اور جگہ بھیج دیتے. انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا. اچھا اب مجھے خبر ملی کہ وہ پتھر ہٹا دیا گیا.
یہ جو دروازہ ہے اس کا اکیڈمی کا، اس کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا، یہ بیٹھی ہوئی ہے فریدہ ہی بتائے گی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس عمارت کا سنگ بنیاد پریشان خٹک کے زمانے میں رکھا گیا تھا، صدر نشین غلام ربانی آگرو اور ناظم اعلیٰ میرے نام کے ساتھ جناب نہیں لکھا ہوا تھا، افتخار عارف نے اس عمارت کی تعمیر کرائی۔ ایک صاحب آئے، حسن عباس صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے بیوی کو خط لکھ دیا کہ یہ جو ہے بلڈنگ جو ہے یہ تو اس پہ تو جو بالکل صحیح بات لکھی، مگر اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ یہ اکادمی ادبیات پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی وغیرہ، یہ بالکل صحیح بات تھی، یعنی یہ ادارہ انہوں نے کنسیو کیا تھا، مگر یہ جو بلڈنگ نہیں بنی، بلڈنگ انہوں نے نہیں کنسیو کی تھی، بلڈنگ پریشان خٹک نے بنوائی۔ اچھا، اب وہ خیر، تو یہاں پتھر لگا ہوا تھا، وہ پتھر وہ بھی یہاں ان کے پاس کسی کے پاس ہوگا۔ میں نے ایک اور کام یہاں کیا، یہاں کے حساب سے، وہ کہ سب میں ہو کے آیا تھا، میں جاتا رہتا تھا، سوویت یونین بھی جاتا تھا بہت، تو وہاں میں نے دیکھا میکرز آف سوویت لٹریچر ایک سیریز تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے فرض کیجیے پشکن پہ، ٹولسٹائے پہ، چیخوف پہ، گوگول پہ، اناخمتو، جتنے بڑے ان کے ناولسٹ تھے، گورکی پہ اور آندرے جینیدن پہ، انہوں نے 50 صفحے کے پیمفلیٹ جیسے مونولوگز بنائے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے بڑے ادیبوں پر یہ لکھواتا ہوں، اور میں نے پاکستانی ادب کے معماران ادب میں پاکستان میں اور میں نے چاہا کہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، ان سب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، تو میں نے اس وقت 50 کتابوں کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اور میں نے 56 کتابیں میرے زمانے میں 56 کتابیں چھپی تھی، سیدہ درانی اور اس کو لک آفٹر کرتی تھی، جو ہماری ایک افسر تھی خاتون، انہوں نے کیا۔ ایک اور کام جو میں نے کیے ان دونوں جگہ، اور بظاہر وہ بہت ہی چھوٹا سا کام ہے، لیکن میں اون کرتا ہوں بوجو، میں نے پاکستان کی تمام زبانوں کی تاریخیں لکھوائی، اردو میں تمام زبانوں، یعنی پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، ہندکو، شنا، بلتی، ان تمام زبانوں کی میں نے زبانوں کی تاریخیں لکھوائی اور ادب کی بھی تاریخیں لکھوائی، یعنی پنجابی ادب کی بھی تاریخ اور سندھی ادب کی بھی تاریخ، یہ میں نے اردو میں لکھوائی۔ اس کے بعد میں نے ایک یہ لڑکے آپ کو اس کی تصدیق کریں گے کہ میں نے ایک پروجیکٹ کیا جس کو میں بہت اون کرتا ہوں، کہ دنیا کی 50 بڑی کتابیں میں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرائی، گریٹ بکس، اور وہ گریٹ بکس میں نے خود سے نہیں ڈیسائیڈ کی تھی، دنیا میں اس طرح کی بہت سی سیریز چھاپی ہیں، پینگوئن نے کوئی چھاپی ہے، میکملن نے، میں نے یہاں کے تمام اکیڈمیشین سے پوچھا کہ آپ اپنے اپنے ڈسپلن کی 10 بڑی کتابیں بتائیے، وہ 10 کتابیں لے کے پھر ہم نے اس میں سارٹ آؤٹ کی، اور 50 کتابیں وہ فلسفے کی بھی ہیں، ادب کی بھی ہیں، سائنسز کی بھی ہیں، اور مختلف ڈسپلنس کی ہیں، وہ 50 کتابیں چھپی۔ باقی بہت سی باتیں کرنے کی ہیں۔ میں 1977 میں نے استعفیٰ دے دیا اور میں ملک سے باہر چلا گیا۔ جب میں نے استعفیٰ دیا تو میں کراچی میں تھا، استمدر صاحب ہٹا دیے گئے تھے اور وہ اپنے گھر پہ تھے، تو اور ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، ضیاء جالندری صاحب تھے چیئرمن اس کے، پی ٹی وی کے میں ایم ڈی تھے، تو مجھے یہاں، خیر میں یہاں آ گیا اسلام آباد، مجھے کہا گیا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، تو میں نے کہا میری مت ماری گئی ہے، میں نے کہا میرے 2 بچے ہیں اور میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے میرا، تو اگر میں نوکری سے نکالا گیا تو پھر میرے لیے بہت دشواری ہوگی، اور میں بزدل آدمی ہوں، میں مار بھی زیادہ نہیں کھا سکتا ہوں، میں جیل ویل جانے کے بھی
حق میں نہیں ہوں. تو خیر انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اچھا تو پھر آپ جائیے مگر آپ یہ ٹی وی پہ کہیے کہ آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میرا کیا میں کہہ دوں گا, مجھے میں نے ٹی وی پہ حمایت علی شاہد صاحب تھے, انہوں نے پی ٹی وی پہ مجھے ریکارڈ کیا. اسی میں نے سب سے پہلے یہ جو میری ایک بدنام نظم ہے 12واں کھلاڑی, یہ اس میں نے پڑھی تھی. اچھا اب آپ کو یہ ٹی وی والے ریکارڈ کر رہے ہیں, میں ان کے ریکارڈ کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے بہت سے ٹی وی پہ پروگرام کیے, کسوٹی تو مثلا آپ سب نے دیکھا ہوگا. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میری 1 منٹ کی ریکارڈنگ بھی موجود نہیں ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے جو بعض چیزیں ریکارڈ پر رکھنا نہیں چاہتے تھے وہ تمام چیزیں جو اس زمانے میں ہوئی تھیں وہ سب اریز کرا دی. اگر آپ لوگوں میں سے چھوٹے ہوں گے, میں ایک پروگرام ہوتا تھا منٹو راما, میں نے کیا تھا ٹی وی پہ, یا علی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا آپ کو. میں نے پاکستان کی ٹی وی کی زندگی میں 2-3 کام ایسے کیے جس پر مجھ کو بہت فخر ہے. ایک سیریز تھی جس کا نام تھا پسندیدہ کہانی, اس میں پاکستان کی تمام زبانوں کی کہانیوں کو ڈرامائی تشکیل دے کر ہر ہفتے پیش کیا جاتا تھا. امیر امام, ظہیر بھٹی, قمر آفتاب, عشرت انصاری, یہ سب لڑکے وہ کرتے تھے. اس کے بعد میں نے ایک اور کام کیا کہ منٹو کی 13 کہانیاں ہم نے سلیکٹ کی, اس کا نام تھا منٹو راما, اور میں ہر پلے سے پہلے آتا تھا اور 7-8 منٹ کی بکواس کرتا تھا اس کہانی کے بارے میں, اور پھر وہ پلے. اب کسی کے پاس ایک کوئی کہانی ہے نمائش, اس کی ڈرامائی تشکیل موجود ہے, اور باقی کسی چیز کی. میں یہ علی تھے وہاں راحت سعید کے ساتھ, غزالہ یاسمین کے ساتھ, رانا سید کے ساتھ, میں ہر ہفتے ایک پروگرام کیا کرتا تھا خطوں کے جواب. 1 منٹ کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. اچھا اب میں چلا گیا جناب لندن چلا گیا, وہاں سے مجھے تو کوئی بینک میں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, اعداد و شمار کی مجھے سمجھ نہیں تھی, انگریزی میری جو تھی وہ بہت ہی واجبی سی تھی, یعنی نہ ہونے کے برابر تھی. میں تو اردو میڈیم اسکول تھا. میرے جو باس تھے حسن عابدی, جب انہوں نے مجھے انٹرویو کیا, جسے آپ کا یہ انٹرویو ہی تھا وہ, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کی کمزوریاں کیا ہیں. تو میں نے کہا ایک تو یہ کہ میں نے فلسفہ وغیرہ پڑھا ہوا ہے, مگر میں کبھی کوئی بات اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ دلیل سے نہیں کرتا ہوں. جو میرا دل کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ لگا ہوا میلہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا. تو میں نے کہا بس میرا دل نہیں چاہتا کہ اب میں یہ کام کروں, اور اب میں کچھ بھی کر لوں گا. مگر خیر وہ مجھے لے گئے, اور میں نے کہا کہ مجھے یہ جو اعداد و شمار ہے مالیات کے, اس سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ ایسا کریے کہ آپ کولمبیا چلے جائیے. اب بتائیے, میں تو ایک بہت ہی ماڈسٹ گھرانے سے آیا تھا, کوئی میری پرورش اس طرح کی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے مجھے بھیج دیا, اور یہ بیٹھی ہوئی ہے ایک سفیر یہاں, تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ جو پارک ایونیو ہے جو جگہ, وہاں ان کا فلیٹ تھا آغا صنعتی صاحب کا, وہ خود رہتے تھے وارڈروف آسٹوریا میں. تو ایک دن وہ تشریف لائے نیو یارک, اور میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہم کھانے پہ ہمیں لے گئے. واپسی میں کہنے لگے آپ کدھر رہتے ہیں. میں نے کہا یہ جو لیکسنگٹن اقوام متحدہ کے برابر میں ایک جگہ ہے, تو مجھے 3 اسٹار ہوٹل تھا, اس میں نے کمرہ لیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, اور وہ میرا فلیٹ خالی ہے, آپ اس میں چلے جائیے. میں ادھر چلا گیا. وہاں سے میں پڑھ کے آیا, اور انہوں نے مجھے الطاف گوہر صاحب کے سپرد کر دیا. اب الطاف گوہر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا برائٹسٹ سول سرونٹس, لیکن انگریزی, اردو, فارسی سب پر ان کی ایسی نظر, اور اردو کے لٹریچر کے جو یہاں حلقے والے بیٹھے ہیں وہ حلقے کے بانیوں میں بھی تھے, راشد میرا جی کے ساتھ کے لوگوں میں تھے, اور بہت ہی اچھا انگریزی پہ بھی ان کا تاثر, لٹریچر. لیکن
ان کا ٹلٹ جو تھا وہ اینٹی بھٹو تھے بالکل, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا ہم لوگ ہماری بالکل وفاداریاں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, لیکن انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سے رکھا. بظاہر انہوں نے مجھے دھکا دیا. قدرت بعض اوقات یہ کرتی ہے کہ جو آپ کو کا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کو. اب آپ دیکھیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں لندن میں جا کر ایک اتنا بڑا ادارہ قائم کروں گا, اور میں نے وہاں اردو مرکز جیسا ادارہ قائم کیا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر سے باہر اردو کا سب سے بڑا سینٹر تھا. اور کون ایسا آدمی تھا جو وہاں نہیں آیا؟ فیض صاحب اور جمیل جاوی اور قرۃ العین حیدر اور شمس الرحمان فاروقی اور وزیر آغا اور احمد فراز اور شہرت بخاری اور طارق بخاری, مشتاق یوسفی, الطاف گوہر, ادا جعفری, مختار مسعود, منظور الہی, اب یو نو نیم اینی باڈی, کشور, فہمیدہ, زاہدہ, یہ سارے, سبت حسن, عبداللہ ملک, I mean you name anybody, Anne-Marie Schimmel, Anna Sovarova, رسول حمزہ طوف, چنگیز اعتماد طوف, لدمیلا سلیوا, Anna Sovarova, all اردو people. اور میں نے وہاں کوئی ہندوستان پاکستان کھیلنے نہیں دیا کسی کو. بعض اوقات ہماری دونوں ایمبیسیز نے انٹروین کرنے کی کوشش کی, وہ ہم نے نہیں ہونے دی. وہاں سے میں نے بہت ساری کتابیں چھاپی, جیسے حبیب جالب کا کلیات یہاں نہیں چھپتا تھا, میں نے وہاں سے چھاپا. میرا جی کا کلیات میں نے, سلیم احمد صاحب کا کلیات, بہت سی کتابیں, فراز کی کتاب وہاں سے چھپی, فیض صاحب کی ایک کتاب تھی سارے سخن ہمارے, وہ میں نے نہیں, مگر شاہد حسین, خواجہ شاہد حسین, ان کی بیگم یاسمین حسین صاحبہ نے اس کو مرتب کیا تھا. وہاں ہم نے بہت کام کیا, بہت سیمینارز کیے, بہت وغیرہ وغیرہ. اب اچانک بینک بند ہو گیا, تو کیونکہ وہ فائنانشلی وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے, تو وہ سارے ادارے بند ہو گئے. تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن, ساؤتھ, تھرڈ ورلڈ کوارٹرلی ایوارڈ وغیرہ وغیرہ, گراؤمر ہاسپٹل اور انشورنس, بھیم جی صاحب, عائش عثمانی, الطاف گوہر, یہ لوگ سب پاکستان آ گئے, ہم بھی آ گئے واپس. اب یہ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قوت, اور میں ایک حوالہ لیتا ہوں ایک بات کی, کہ میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس کو ملک سے باہر پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا تھا. اور میں یہاں نہیں تھا, میں لندن میں رہتا, اور بیگم صاحبہ نصرت بھٹو صاحبہ اس کمیٹی کو پرسائڈ کیا تھا, اور بی بی کی حکومت تھی. مگر جب میں یہاں لینے آیا تو ان کی حکومت ٹاپل ہو گئی تھی. اچھا اب میری تو یہاں غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ایک ہمارے وزیر ہوتے سندھ سے, ان کے بارے میں شہرت یہ تھی کہ وہ بہت ہی متاثر آدمی ہیں. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے انہوں نے منتخب کیا تھا, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے پہلے ڈانٹا بہت, اور انہوں نے مجھ سے کہا تم نے مجھ سے, اعتزاز ابھی حیات ہیں, وہ اعتزاز وزیر ہوتے تھے یہاں, اور میرے بہت ہی وہی جن کا میں نے ذکر کیا, خواجہ شاہد حسین, یہ لندن آئے ہوئے تھے, تو ان سے کہنے لگے تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ سر مجھے ایک بی بی سی سے آفر ہے, اور ایک مجھ کو, چلیے کہتے بیان کرنا چاہیے, سوویت یونین سے مجھے ایک آفر ہے کہ میں لوٹس لے لوں. تو میں نے کہا میں تو کیرو نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ برلن چلے جائیے. تو میں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں. اتنی دیر میں شاہد بھائی آئے, انہوں نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ آپ بتائیے. تو کہنے لگے بس, وہ سیکریٹری تھے اس وقت پاکستان کے, تو انہوں نے مجھ سے کہا تم آ جاؤ پاکستان اور ہم کچھ بھی کر لیں گے, تم تھیٹر میں چلے جاؤ. اسلم اظہر آ رہے ہیں ایز چیئرمین نیشنل تھیٹر. تو اسلم اظہر سے بات کرتے, انہوں نے اسلم صاحب ان کا ہاں افتخار آ جائے. میں تو ان کا ہی پروٹیجی تھا. کہ جناب ایک مہینے کے بعد حکومت ٹاپل ہو گئی. اب ہم یہاں آئے تو بالکل سناٹے میں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن معلوم یہ ہوا کہ میری جو سمری تھی وہ موو ہو گئی تھی, اور 20 گریڈ کی سمری وزیر تک کر سکتا تھا شاید, اور 21 گریڈ سے اوپر جاتی تھی. تو 20 گریڈ میں میرا اپوائنٹمنٹ طے پایا. لیکن ابھی جب ایشو ہوا تو ایک بزرگ تھے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, میں ان کو بالکل نہیں جانتا تھا. ان کا نام تھا ریاض احمد کھوکھر. تو
انہوں نے مجھ کو فون وہ تھے ایڈیشنل سیکرٹری اس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں فارن افیئرس کو دیکھتے تھے. انہوں نے مجھے بلایا تو کہنے لگے کہ افتخار آپ کا یہ قصہ کیا ہے. میں نے کہا کہ میں تو کوئی یہ مجھے کہا گیا تھا کہ ان کا تم لکھو, مجھے لکھ کے اپلیکیشن دو. میں نے کہا مجھ کو تو لکھنا نہیں آتا, میں نے تو کبھی اس طرح کے پٹیشن وغیرہ کیے نہیں تھے. تو انہوں نے خود ہی میری طرف سے ایک پٹیشن بنایا اور خود اپنے آپ کو کر کے اپروو کر کے اور مجھ کو 21 گریڈ میں بھیج دیا. اب میں یہاں آ گیا. وہ کہاں تھا بھائی, وہ F10 مرکز میں کہیں F7 میں کہیں تھا دفتر. وہ 2 گھر تھے, اس میں یہ حسن بھی وہیں تھے, حمید بھی وہاں تھے. اب وہاں آ گئے ہم, تو ہمیں ایک کمرے میں برابر کے 2 گھر تھے جس میں ہوتے تھے. اچھا اس میں بھی یہ لوگ اس زمین تھی, اس کو بنواتے نہیں تھے. اب اس کے پیچھے سنا ہے, واللہ عالم بالصواب, حمید بتائیں گے, یہ اس زمانے میں تھے. کہا یہ جاتا تھا کہ جو ہمارے انتظامی امور کے لوگ تھے وہ کرائے کے مکانوں کو ترجیح دیتے تھے, اور شاید مالک مکانوں سے ان کا کچھ مکوکا ہو گیا ہوتا کہ اچھا ہم اس کا کرایہ اتنے سے اتنے بڑھا دیں گے اور تم اتنے پیسے مجھے دے جائیں. خیر جو بھی تھا, میں نے کہا میں ایک دن بھی یہاں نہیں رہوں گا. تو ابھی یہ بلڈنگ بنی بھی نہیں تھی, ہم اس میں شفٹ ہو گئے اور ہمارے سامنے یہ بنتی رہی اور ہم شفٹ ہوتے گئے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں میں آ گیا. اب جھگڑا ہوتا ہے 1 گریڈ میں ہو تو 2 آدمی, چیئرمین بھی 21 گریڈ کا, میں بھی 21 گریڈ کا. اچھا چیئرمین کو بہت شوق تھا فراغ دلانہ خرچ کا, تو بہت سے ادیب شاعر جو تھے دوپہر کا کھانا وغیرہ ادھر ہی کھاتے تھے. تو میں نے آ کے اسلام آباد ہوٹل میں ٹھہر جاتے تھے اور جاتے نہیں تھے کسی وجہ. میں نے یہ سب پھر طے ہوا کہ اچھا تو ایسا کریں گے کہ 50,000 روپے سے کم کے جو بل ہیں وہ سائن کرے گا ڈی جی, اور 50 روپے زیادہ کریں گے تو دونوں کریں گے. وہ اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے, مگر وہ نہایت اچھا, وہ کسی کام میں مداخلت نہیں کرتے تھے, وہ کام نہیں کرتے تھے. سویرے آئے, اب معلوم ہے کوئی آدمی آ گیا ہے باہر سے. اب اس بدماش کو انہوں نے 12 بجے تک بٹھایا. اب 12 بجے لنچ باکس آ گئے. خیر یہ سب چھوٹے, مگر وہ ایماندار آدمی تھے, انہوں نے پیسے کی کوئی ادھر ادھر کوئی پیسے کا کام نہیں کیا, اور کسی کام میں کوئی کام میں نے کرنا چاہ کر بھی انہوں نے اس کو نہیں کیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ حکومت بدل گئی. اب میں ایکٹنگ چیئرمین بھی ہو گیا, بیوی آ گئی اب برسر اقتدار, اور فوراً ہی پیپلز پارٹی آ گئی برسر اقتدار, اور وہ بالکل اور طرح کے لوگ تھے. یہاں فخر زمان صاحب آ گئے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا دیکھیں نہیں آپ, اب انہوں نے مجھ کو 22 گریڈ میں چیئرمین بنا کے مقتدرہ بھیج دیا. یعنی بظاہر تو وہ انہوں نے مجھے 22 گریڈ دیا اور چیئرمین مجھے کر دیا, مگر ادھر بھیج دیا. فخر زمان جتنی دیر ہم ساتھ رہے نہایت اعلیٰ درجے کے آدمی تھے, نہایت محبت کرنے والے, نو نان سینس. جو بھی کام ان سے کرنے, یہ جو میں نے آپ سے زبانوں وغیرہ سب کہا, یہ ہی سپورٹڈ 100%. کوئی بات انہوں نے, یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں نا, یہ میں نے لگوائی تھی یہاں بڑی والی. ایک اور کھیل یہاں تھا کہ اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. ہمارے جو قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ وزیر اعظم کی تصویر بھی لگا لی جاتی تھی. اچھا مجھے یہ ناپسند تھی بات. اچھا میں نے ایک طریقہ دیکھا تھا سوویت یونین میں. ایک طرف لینن کی تصویر ہوتی تھی, ایک طرف مارکس کی تصویر ہوتی تھی, اور تیسری طرف سیکرٹری جنرل کی تصویر ہوتی تھی.
جو بھی فرض کیجئے خروشچیف ہیں تو ان کی تصویر، لینن ہے تو اس کی تصویر وغیرہ، یہ 3 تصویروں کا انہوں نے ایک بنایا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے آتے ہی اپنے کمرے سے وزیر اعظموں کی تصویر ہٹائی اور ان لوگوں میں سے کسی سے کہا کہ بھئی آپ تصویریں لائیے. ان کے حمید کے دوست تھے ماجد صدیقی، ان کی بچیاں بناتی تھی تصویریں. میں نے ان سے کہا کہ اقبال کی تصویر بنوائیے، تو ایک طرف اقبال کی تصویر اور ایک طرف قائد کی تصویر، یہ میں نے شروع کیا. اچھا میری دیکھا دیکھی پھر میرے جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی یہ کیا کہ اپنی تصویریں وہاں قائد کی تصویر اور اقبال کی تصویر. اب آ گئے فخر زمان، انہوں نے بھی کوشش کی پارٹی کے لوگوں کے لیے. میں نے کہا سر آپ اپنے کمرے میں جو چاہے لگائیے. اکیڈمی کے چنانچہ بڑی 2 تصویریں میں نے بنوائی لاہور سے، ان کے دوست پینٹرز نے بنائے ہیں بھائی. لاہور سے ایک طرف دیوار کے قائد کی تصویر اور ایک طرف اقبال کی تصویر، اور 6 تصویریں یہ بیٹھے ہوئے ہیں حمید، کیا لڑکے کا نام تھا اس سے بنوائے، احمد حبیب نام تھا اس کا. تو شاہ لطیف، خوشحال، رحمان، حسین، وارث شاہ، بلے شاہ، میاں محمد، یہ تصویریں میں نے یہ سامنے لگوائیں. اچھا اب کیا ہے، یہ سب ہوتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے اپنی. اچھا میں سچی بات آپ سے کہوں، مجھے کسی وزیر نے تنگ نہیں کیا، کسی وزیر نے مجھ کو بلایا نہیں. ایک عمر کے بعد میرے یہاں وزیر خود ہی آئے اور سیکرٹری صاحب خود ہی آئے. جو کچھ کبھی کوئی بات میں نے ان سے پیسے کہے، انہوں نے پیسوں کا انکار نہیں کیا. یہ فارن آفس میں بیٹھی ہوئی ہیں. جب میں نے پاکستان یہ بیٹھے ہوئے ہیں حمید، یہ لک آفٹر کرتے تھے سرکولیشن کو. ہم نے پاکستانی لٹریچر پہلا چھپوایا تو ہم نے جا کر بات کی اکرم ذکی صاحب سے کہ آپ یہ رسالے ہمارے خرید لیجیے انگریزی کے. تو ان کا بھی ہم کیا کریں گے یہ رسالے. تو میں نے کہا کہ سر آپ ایسا کریے، 500 رسالے آپ خرید لیجیے، اس سے جو پیسے ہمیں آئیں گے اس سے ہم 1000 رسالے چھپائیں گے. ہمیں رسالہ دیکھتے تھے اس زمانے میں. انہوں نے 500 رسالے لیے. اب مجھ سے کہنے لگے کہ اچھا آپ یہ بتائیے یہ ہم کریں کیا. میں نے کہا آپ ایسا کریں، جتنی ایمبیسیز ہماری ہیں دنیا میں ان کو 5 رسالے بھجوائیں اور وہ کہیں کہ ان کو آپ یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں ان کے ملکوں میں وہاں بھیجیں. بیٹے ہوا کیا کہ میں جب لندن گیا تو میں انڈیا آفس لائبریری گیا تو وہاں اس طرح سے پیجن ہولز بنے ہوئے تھے اور پیجن ہولز میں ABCD لکھا ہوا تھا اور ہر پیجن ہول میں اس ملک کے اس کے حساب سے پناما پاکستان کا لکھا ہوا تھا P. میں نے جاتے ہی پہلے ہاتھ ڈالا پناما، فلپین اور فلاں. پاکستان کا ایک رسالہ اس میں نہیں تھا. تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں پاکستان جاؤں گا تو سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ میں ایک رسالہ نکالوں گا انگریزی میں. اور وہ میں نے وہاں بنوایا اور میں نے ساری دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں کو میں یہاں سے وہ پاکستانی لٹریچر بھیجتا تھا. ابھی رسالہ چھپے ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حمید قیصر صاحب میرے یہاں تشریف لائے کہ CID والے آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ کائے کے لیے؟ کہنے لگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ چاہیے. اچھا اب ہم بھی تو چھوٹی عمر تھی ہماری، ہم بھی ذرا ڈرے تو ہم نے کہا بھائی اب کے جب آئے تو بلاؤ. تو میں نے اس کے FIA کا جو ہیڈ تھا میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں سے انٹیلیجنس کو آدمی آیا ہے اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز ہمارے لڑکوں کو پریشان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے فون کیا کہ نہیں وہ ایوان صدر سے ٹیکسٹ مانگا گیا ہے. تو میں نے کہا ایوان صدر سے ٹیکسٹ مانگا گیا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ نہیں معلوم نہیں. وہاں سے میں اس زمانے میں ان کا نام تھا فضل الرحمان، ایک بہت سینئر بیوروکریٹ تھے، وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ اسحاق خان تھے. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا سر وہ آپ کے کہنے لگے ہاں وہ رات کو تم نے کیا غلام اسحاق خان صاحب کے پاس تمہارا رسالہ آیا ہے کوئی.
اس میں انہوں نے نون راشد کی نظم پڑھی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا اوریجنل پڑھیں. اب رات کو طارق شاہد اور حمید قیصر جو ہے یہ خار ہو رہے ہیں, اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی نظم ہے, کیا ہے؟ وہ تھی حسن کوزاگر ایک نظم ہے, اس کو پھر ہم نے اوریجنل بھیجا. بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات, ہم نے بہت اچھا وقت گزارا. سر پاکستانی لٹریچر یونیسکو کی 7 زبانوں میں ترجمہ ہوا. ہاں, ہماری کتاب کا یونیسکو کی 7 زبانوں میں ہمارا ترجمہ. اچھا اب کیا کہ مزہ آتا تھا, بالکل بیٹھ کے کام کرتے تھے. اس کے بعد ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو یہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نہیں کہی جا سکتی, مگر جو یہ سب لڑکے نوجوان تھے, یعنی ان میں سے 3-4 کی تو شادیاں بھی یہی ہو گئی تھی. اور اب جناب ہم مقتدرہ چلے گئے, مقتدرہ سے وقت گزارا, پھر ہم ریٹائر ہو گئے. ہمارا کوئی چھوٹا سا ایسی ایک ناپسندیدہ شخصیت سے ہو گیا قصہ, ہم نے استعفیٰ دیا تو ہم کو انہوں نے پروفیسر بنا کے اردو اور ہندی کا نمل میں ڈال دیا. تو انہوں نے کیا, ہم وہاں تھے کہ ایک روز رات کو ٹیلی فون آیا کہ افتخار آپ وائس چانسلر ہو کے کراچی چلے جائیے. میں ان کی سینٹ کا ممبر تھا, تو میں نے کہا کہ میں کراچی نہیں جانا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں افتخار آپ کراچی نہیں جانا چاہتے؟ میں نے کہا سر میں کراچی میں مرنا چاہتا ہوں, مارا نہیں جانا چاہتا لیکن ابھی وہ حیات ہے ماشاءاللہ, اللہ کو گزرے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ. پھر تھوڑی دیر کے بعد فون آیا, اور ابھی وہ صاحب جنہوں نے مجھے فون کیا تھا وہ فارن آفس میں کام کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو آپ ECO کے پریزیڈنٹ ہو کے چلے جائیے ایران. اب میرے مرضی آ گئے, میں ایران چلا گیا. ایران میں میں نے بے حد اچھا وقت گزارا. ہم بہت سے ملکوں کے وزیر اعظم بھی رہبر معظم سے مل نہیں سکتے. میں نے ان کے ساتھ 3 دفعہ کھانا کھایا, اور انہوں نے میرے گھر میں ایک جامع نماز ہے اور ایک قالین ہے اور ایک تسبیح ہے جو ان کی دی ہوئی ہے, اور وہ مجھے شکل سے بھی پہچانتے تھے. اور میرے کلام میرا فارسی وہاں ترجمہ ہوا تھا, وہ میں لے کے خیر میں نے ایران میں بہت اچھا وقت گزارا. اور میں نے اتنا کام وہاں کیا کہ شاید 7 پریزیڈنٹ ایران کے تھے اس ادارے کے. میں پہلا نان ایرانین تھا, تو دے وانٹیڈ ٹو فیل می. انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں ناکام ہو جاؤں ادھر. لیکن میرے ایک دوست تھے, ان کا نام ہے ڈاکٹر حداد عادل. وہ فرنگستان زبان ایران کے چیئرمین تھے اور ہیں, اور وہ رہبر کے بہت قریبی ساتھیوں میں ہیں, اور وہ بہت اچھے شاعر ہیں, اقبال شناس ہیں. اقبال پہ ان کی کتاب ہے, اور دائرہ معارف اسلامی ایران کے اس کے صدر ہیں, اور بہت بڑے. خیر میرے بہت دوست ہیں, یہاں آئے تھے, یہاں بھی وہاں بھی, دونوں جگہ میری دعوت تشریف ہے. اور وہاں کوئی بہت سی کتابیں میں نے وہاں سے چھاپی. میں نے اقبال کا فارسی کا بایوگرافی وہاں سے چھاپی, مختلف زبانوں میں اور انگریزی میں, اور وغیرہ سیمینارز وغیرہ کی, اور ایک چھوٹا سا کام کیا. اور میں ان کے جانب ادیبوں شاعروں میں نے بہت کام اپنا رسوخ پیدا کیا. اور کے بارے میں بھی کچھ اپنا کلام میں نے کیا, میں آپ کو سناؤں؟ اچھا میں سناتا ہوں 2-4 شعر. پہلے کلام فیض صاحب کے بارے میں کہ کچھ میں سنا دیتا ہوں. میں اچھا جناب, یہ جو فیض صاحب کا قصہ ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے. کہ میں جب پاکستان آیا تو میں تو 2000 روپے تھے کل میرے پاس. میرے نانا بہت, ہم تو غریب, میں نے جیسے عرض کیا کمنگ فرام اے ویری ماڈسٹ بیک گراؤنڈ, تو والدین میرے راضی نہیں تھے, اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا. اور جس دن میں نے اپنا ماسٹرز کا دوسرے ماسٹرز کا فائنل پیپر دیا, اسی دن بغیر آ گیا. اس زمانے میں پاکستان میں پابندی لگ گئی تھی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوں
ان ڈسپلنس میں, اسپیسیفائڈ ڈسپلنس تھے, میں اس میں میں نے ماسٹر کیا تھا. تو وہیں دلی کے ہائی کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ دیتے تھے, اس کو کہتے تھے ایمرجنسی سرٹیفکیٹ. وہ لے کے ہم آ گئے یہاں. ہمارے پاس پیسے جہاز کے تو تھے نہیں, ہم تو اس سے واگا کی سرحد سے ہو کر ادھر آ گئے. اب ہم یہاں آ گئے کراچی میں سفت حسن صاحب اور فیض صاحب 2 آدمی تھے جو ہمارے ترک محل, جو ہمارے باس ٹیچر تھے پروفیسر احتشام حسین. انہوں نے مجھے, وہ میرے لیے بزرگوں میں بھی تھے اور مجھے پڑھایا بھی تھا. تب میرا فیض صاحب سے تعارف ہوا. اب جب میں ٹی وی میں ہو گیا کام, تو میں نے ایک ڈرامے میں, جیسے میں نے عرض کیا اسکرپٹس کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا, تو میں سینسر کے بھی کام دیکھتا تھا جو فلمیں ہوتی تھیں, اور ان کا خیال یہ تھا کہ میں کیونکہ نسبتاً بہتر آدمی ہوں تو میں سینسر ٹھیک ٹھاک کر دوں گا. خیر, تو میں نے ایک پروپوزل دیا کہ ہم پاکستان کے جو مشہور ناول ہیں ان کو ہم ڈراماٹائز کریں. ہم نے 3 ناول پروپوز کیے, اداس نسلیں, آنگن, خدا کی بستی. شوکت صدیقی, خدیجہ مستور, عبداللہ حسین. وہاں لکھ کر یہاں سے اسلام آباد سے وہاں آیا کہ نہیں, پہلے خدا کی بستی کریں, پھر اداس نسلیں کریں, پھر آنگن کریں. چنانچہ ہم شوکت صدیقی صاحب پاس گئے اور ہم نے کہا کہ آپ خدا کی بستی کی اجازت دے دیجیے. اور انہوں نے پوچھا کہ کون کرے اس کو, تو میں نے کہا کہ آپ ہی کریں اس کی ڈرامات. مجھے کہنے لگے کہ افتخار, تم بہت جاتے ہو فیض صاحب کیا, تم فیض صاحب سے کہو تو شاید وہ راضی ہو جائے. میں فیض صاحب کے یہاں گیا. فیض صاحب زمانے میں کراچی میں رہتے, تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا خبر ہے. تو میں نے کہا خبر یہ ہے کہ میں نے ڈرامائی تشکیل کے لیے شوکت بھائی سے کہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کہوں گا تو آپ مان جائیں گے. تو کہنے لگے ہاں بھائی کر دیں گے. چنانچہ 7 قسطیں فیض صاحب نے کی اور خدا کی بستی کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی بستی کیسی. اچھا جناب, خدا کی بستی چل رہی تھی کہ حکومت بدل گئی اور نواب زادہ شیر علی خان ہو گئے ہمارے وزیر. وہ آ گئے اسٹیشن پر, انہوں نے کہا کہ جس نے خدا کی بستی کیا ہوا ہے اس کو چارج شیٹ کریں, اور اس کی انکوائری بٹھا دی, اور کہا کہ مجھے دکھایا جائے کہ اداس نسلیں جو ہے, مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ اینٹی پاکستان ہے. اب جن لوگوں نے اداس نسلیں پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ وہ کہانی ہندوستان سے شروع ہوتی اور پاکستان پہ ختم ہوتی. تو وہ جو 5 کہانیاں ریکارڈ ہوئی تھی اس میں انڈیا تھا. اس نے جناب ہماری جان آزاد میں کر دیا. اس نے کہا کہ اس کو اسکریپ کریں, نتھنگ ڈوئنگ. اور یہ جو لڑکے جو میں اور عشرت انصاری ابھی یہی رہتے ہیں, ہم کو ان کو چارجشیٹ کریں. تو رویداد خان ہمارا ایم ڈی ہوتا تھا. رویداد خان اس کا ہیڈ تھا, خواجہ شاہر حسین اس کے ممبر تھے. اسلم اظہر سیڈ نو, کوئی آدمی میرے اسٹیشن کے کسی لڑکے کو براہ راست انٹرویو نہیں کر سکتا. اگر آپ کو چارج شیٹ کرنا ہے تو آپ مجھے کریں, بیکاز آئی ایم ریسپانسبل فار واٹ ایور کائنڈ آف جنرل مینیجر اسلم اظہر باس. اور انہوں نے مجھے, اچھا میں نے ان سے کہا, میرے نمبر 2 تھے, ان کے نمبر 2 تھے زمان علی خان, وہ بنگالی تھے. اب وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, افتخار یہ خود بھی مریں گے ہمیں بھی مروائیں گے, یہ خود بھی مریں گے ہم کو بھی مروائیں گے. میں نے کہا کہ سر کوئی تو ایسے ہم نے ایسے اس میں کام کیا. اور جی کلام میں آپ کو سناتا ہوں. اب آپ جو آپ کہیے, میں جو جیسے آپ کہیے. اچھا بیٹے, میں آپ کو ایک غزل سناؤں اور ایک نظم سناؤں. ہاں جی ضرور. ہاں, آخری غزل میں بیٹے شمس تبریز کا جو مزار ہے وہ تبریز کے قریب ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے خوئی. تو وہ جب جلال الدین رومی کو ایبنڈن کر کے وہ قونیہ سے واپس اپنے گھر آ گئے تھے, تو وہاں ان کا انتقال ہوا. تو وہ ان کے مزار پر ہم تعمیر نو ہوئی تھی, تو اس کا افتتاح تھا, تو
میں بھی مدعو تھا، میں بھی گیا ہوا تھا. وہ آخری غزل میں نے وہاں لکھی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات. میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، میری گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، میری گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص. قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص. میں نعت کے دو شعر سناؤں. حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے. مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے. اور محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جا. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جا کوئی نہیں ہے. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں، ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں. آج 12واں کھلاڑی بھی سنا.
ایک نظم یہ کہہ رہے ہیں جی جی نہیں وہ ایک بس نظم سن لیں محبت کی آخری نظم پھر میں 2 رنگ میں سناؤں گا اس لیے کہ وہ اس سے ایک دوسرے جڑے. اجازت میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے ساتھ سفر کروں، یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں. یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو. میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو. مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی. اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی. وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی. اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں. میرے دل کے جادے خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں. میری زندگی میں کیا میں حمید قیصر صاحب کے دوستوں کے لیے ہے ایک نظم ہے. اس کا عنوان ہے کوچ. کیا نظم جس روز ہمارا کوچ ہوگا، جس روز ہمارا جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکان. بہت مہربانی آپ بہت کریں.